دوستو، آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو الف لیلا کی کہانیوں کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے ہی بچپن سے اپنے بڑوں سے الف لیلا کی کہانیاں ضرور سنی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے الف لیلا کی کہانی پر بننے والے سیریل یا پھر موویز بھی ضرور دیکھی ہوں گی۔ دوستو، الف لیلا کی کہانی کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس میں الادین کا چراغ، علی بابا 40 چور جیسی کہانیوں کے ساتھ ساتھ حاتم طائی کی کہانی کا بھی ضرور ذکر کیا جاتا ہے، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک حاتم نام کا انسان جو حد سے زیادہ بہادر اور ہوشیار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ حاتم نام کا وہ انسان اتنا زیادہ دیالو یعنی سخی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان تک کی فکر نہیں کرتا ہے، اور وہ مظلوم اور کمزور لوگوں کی مدد کے لیے ہی 7 ایسی پہلیوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے کہ جن مشکل پہلیوں کے جواب ڈھونڈنا عام لوگوں کی نظر میں ناممکن سمجھا جاتا ہے، اور ان مشکل پہلیوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے جس سفر پر حاتم جاتا ہے وہ یقیناً حد سے زیادہ مصیبتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ دوستو، حاتم طائی کی یہ کہانی کتنی زیادہ مشہور ہے، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کہانی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے ساتھ ساتھ ترکی، مصر اور عراق، ایران جیسے علاقوں میں بھی خوب سنی جاتی ہے۔ نہ صرف کہانی بلکہ حاتم طائی کے اوپر بہت سارے سیریل اور موویز بھی بنائی جا چکی ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حاتم طائی کی اصلی ہسٹری بتانے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا سچ میں حاتم نام کا کوئی انسان اس دنیا میں ہوا بھی کرتا تھا یا پھر یہ ایک جھوٹ ہے، اور اگر حاتم نام کا کوئی انسان اس دنیا میں ہوا بھی کرتا تھا تو وہ حاتم کون تھا، کہاں سے تھا، کس دور میں تھا، اور کیا سچ میں اس نے 7 مشکل سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے اتنا مشکلوں سے بھرا ہوا سفر طے کیا تھا۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے لگ بھگ 1500 سال پہلے ہماری اس دنیا میں حاتم نام کا ایک انسان ہوا کرتا تھا، جو یقیناً اتنا ہی دیالو اور سخی تھا جتنا آج کے دور میں اسے سمجھا جاتا ہے۔ کمزور اور مظلوم لوگوں کی مدد کرنا ہی اس کا پیشہ بن چکا تھا۔ اس کے دور میں اس کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ دوستو، حاتم طائی عرب کے رہنے والے تھے۔ اتہاسکار بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کی پیدائش کی صحیح تاریخ تو پتہ نہیں لگا پائے ہیں، لیکن ان کی وفات اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے صرف 7 سال بعد یعنی 578 عیسوی میں ہوئی تھی۔ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی عدی ابن حاتم بھی حاتم طائی کے ہی بیٹے تھے۔ دوستو، حاتم طائی کی 3 اولادیں تھیں، جس میں 2 بیٹوں کے ساتھ ساتھ صفانہ نام کی ایک بیٹی بھی تھی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ جب ایک بار طائی قبیلے کے لوگوں کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو اس میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھی۔ حاتم طائی کی لڑکی نے پیغمبر اسلام سے عرض کیا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ یہ مجھے تنگ نہ کریں، کیونکہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، اور میرا باپ وہ ہے کہ جو عہد و پیمان میں وفاداری سے کام لیتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے، اور کسی بھی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے واپس نہیں بھیجتا ہے، یعنی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اس پر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو صفات بیان کی ہیں یہ ایک سچے مومن کی نشانیاں ہیں۔ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور کوئی بھی انسان اسے تنگ نہ کرے، کیونکہ اس کا باپ وہ تھا جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا، اور اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس کے پورے قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے اس سلوک سے بہت خوش ہوئے، اور وہ لوگ جب اپنے قبیلے واپس گئے تو حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے بھائی یعنی عدی ابن حاتم کو پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرے۔ لہٰذا اسی لیے عدی ابن حاتم نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوستو، ویسے تو ہسٹری میں حاتم طائی کی سخاوت سے جڑی ہوئی بہت ساری کہانیاں ہیں، اتنی کہانیاں کہ اگر ہم آپ کو سنانے لگ جائیں تو شاید گھنٹوں گزر جائیں، کیونکہ ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سارے مال و دولت کو غریب اور مظلوم لوگوں پر لٹا دینا ہی حاتم کی زندگی کا ایک اہم کام ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حاتم طائی سے جڑی ایک چھوٹی سی سخاوت کی کہانی سناتے ہیں۔
حاتم تائی کی بیوی خود بیان کرتی ہیں کہ ایک بار عرب کے پورے علاقے میں سوکھا پڑ گیا تھا، گھر گھر لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں ہمارے گھر میں بھی وہی حال تھا جو پورے عرب میں تھا، یعنی ہمارے گھر میں بھی اب ایک وقت کی روٹی بھی نہیں بچی تھی۔ ایسی حالت میں ہی ایک رات ہم نے اپنے بچوں کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہمارے بچے بھی بھوک کی حالت میں ہی سو گئے تھے۔ حاتم تائی کی بیوی کہتی ہیں کہ اس رات حاتم کی پریشانی کو دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا اور میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تاکہ حاتم یہ سمجھیں کہ میں سو چکی ہوں۔ حاتم نے کئی بار مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا میں جاگ رہی ہوں، لیکن میں ہر بار خاموش رہی اور پھر آخر کار حاتم تائی بھی خاموش ہو گئے۔ لیکن پھر کچھ دیر بعد ایک عورت ہمارے خیمے کے پاس آ کر ٹھہری۔ اس عورت نے باہر سے ہی حاتم تائی کو آواز دیا اور جب حاتم تائی اپنے گھر سے باہر پہنچے تو اس نے حاتم تائی سے کہا کہ اے حاتم، میں تیری سخاوت کے چرچے سن کر اپنے بھوکے بچوں کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہوں تاکہ تو اپنی سخاوت سے مجھے بھی مالا مال کر دے اور میرے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حاتم نے فوراً کہا کہ آپ رکیے، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ حاتم تائی جب واپس اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اے حاتم، تم اس عورت کو کیا کھلاؤ گے جبکہ تمہارے تو خود کے بچے بھی بھوکے سوئے ہوئے ہیں؟ یہ سن کر حاتم تائی کچھ دیر تک سوچتے رہے، اس کے بعد فوراً اٹھے اور اپنے گھر پر کھڑے ہوئے اکلوتے گھوڑے کو ذبح کر دیا۔ یہ وہ گھوڑا تھا کہ جو حاتم تائی کے دل کے سب سے قریب مانا جاتا تھا۔ اس کے بعد حاتم تائی نے آگ روشن کی اور ایک چھری لے کر اس عورت کے ہاتھ میں دی اور اس عورت سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں کو لے آؤ اور اس گھوڑے کے گوشت کو بھون کر مزے سے کھاؤ۔ حاتم تائی کی بیوی کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو بھی جگایا اور اس عورت کے بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حاتم نے ہم سے کہا کہ کتنی بری بات ہوگی کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو جبکہ تمہارے پڑوس میں رہنے والے سبھی لوگ اور ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، حاتم اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایک ایک کر کے سارے پڑوسیوں کو کھانا کھانے کے لیے جگانا شروع کر دیا۔ اس رات حاتم کی وجہ سے ہمارے سارے پڑوسیوں نے اور ان کے بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اگر کسی نے اس رات کھانا نہیں کھایا تھا تو وہ صرف حاتم تائی تھے، کیونکہ حاتم تائی تو ایک کونے میں چادر لپیٹے ہوئے بیٹھ کر لوگوں کو صرف کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ کیا سچ میں حاتم تائی نے اپنے 7 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے مشکلوں سے بھرا ہوا کوئی سفر طے کیا تھا، جیسا کہ ہمیں آج کے دور میں حاتم تائی پر بننے والے بہت سارے ٹی وی سیریلز اور موویز میں دکھایا جاتا ہے؟ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس 7 سوالوں والی کہانی کا حاتم تائی کی اصلی زندگی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی تو ایک فرضی کہانی ہے جو الف لیلا کی کتاب سے لی گئی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی یہ نہیں جانتے ہیں کہ الف لیلا کی کتاب کیا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ الف لیلا ایک ایسی کتاب ہے جو 1000 کہانیوں سے مل کر بنائی گئی ہے، یعنی جس کے اندر 1000 کہانیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ 1000 کہانیاں عراق، ایران، مصر اور ترکی جیسے دیشوں کے رائٹرز کی لکھی ہوئی ہیں۔ آج کے دور میں ہم جتنی بھی کہانیوں کو یا پھر ٹی وی سیریلز کو الف لیلا کے نام سے پکارتے ہیں، یہ سب وہی ہوتے ہیں کہ جو الف لیلا کی کتاب سے لیے گئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حاتم تائی دنیا کا وہ انسان تھا کہ جسے آج تک اتہاس کا سب سے سخی انسان مانا جاتا ہے، یعنی آج بھی پوری دنیا کا یہ ماننا ہے کہ مظلوم اور غریبوں کی مدد کرنے کے معاملے میں کوئی بھی حاتم تائی سے آگے نہیں نکل سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس رائٹرز نے بھی یہ 7 سوالوں والی کہانی لکھی تھی، اس نے اپنی کہانی کا ہیرو حاتم کو ہی بنایا، کیونکہ اتہاس میں حاتم ہی وہ انسان گزرا تھا کہ جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان بھی داؤں پر لگا دیتا تھا۔ آج بھی جب کوئی انسان زیادہ سخاوت کرتا ہے، یعنی غریب اور مظلوم لوگوں کی زیادہ مدد کرتا ہے، تو اسے حاتم تائی سے ہی مثال دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل حاتم کی طرح ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔